اہل مکہ لوہا مانتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اور ان کی رفعت کا اور ان کے علم و تدبر کا، اور بڑے کمالات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اس لیے کہ چلو آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آج ان کے اس دنیا سے پردہ ہونے کا دن بھی ہے، تو چلو اس معاملے ہی کے اندر میں ہم کچھ نورانیت کی خیرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے اہل خانقاہ مانگ لیں گے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ فراست اور اسی کے ساتھ میں عرب کے علوم، اچھا قرآن مجید کے اندر میں عرب کے علوم مکہ المکرمہ اور مکے کے اطراف کے ان قبیلوں کے علم اور ان کی صلاحیت کمال درجے کی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہل کہا ہے، حالانکہ یہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے ان کے کمالات اس درجے میں کہ آج بھی ان کے علوم کا اگر ایک اشارہ کروں تو تم بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اتنے علم کے ماہرین تھے اور اتنا زیادہ علم بصیرت اور علم حکمت، اور ان کے پاس میں اس درجے کے کمالات موجود تھے کہ وہاں پر اگر کسی قبیلے کا سردار کا انتقال ہو جاتا تو چلو ووٹنگ کرا دے کہ اس کو، اس کے بجائے اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، اس کو بھائی کو بناؤ، یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ چونکہ علم کے رسیا تھے، اس لیے کسی سردار کا انتخاب کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو علم کی بنیاد کے اوپر اس کو منتخب کیا جاتا، اور کس علم کی بنیاد پر کہ اس کے اندر میں تدبر کتنا ہے، بصیرت کتنی ہے، اس کا علم کتنا ہے۔ یہ قانون تھا یہ ان کے پاس میں کہ کسی قوم کے سردار، آج ہمارے پاس میں یہ سیکولرزم کہے کر تو یہ تو دھجیاں نکال دیے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ 26 جنوری کو ترانے گاتے ہو دستور ہند کے بننے کے، اور تمہارے ہاتھوں سے دستور ہند کا پامال کرتے ہو۔ کہاں کا دستور رہا، کہاں کے قانون قوانین؟ دستور ہند تھا، جن کے ہاتھوں پر تدوین ہوا ہے دستور ہند، وہ اچھے لوگ تھے، وہ نمک حلال تھے اور ملک کے وفادار تھے۔ کیا تھے؟ ملک کے وفادار تھے، اور وہ دستور جو بنا تھا وہ صحیح بنیادوں پر صحیح اصولوں کے ساتھ بنا تھا، لیکن مسئلہ کہ بعد میں اغراض اور درندے قسم انسانوں کے ہاتھوں میں جب ملک آیا ہے تو اب تو یہ پاگل پن کے دیوالیے پر اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اب یہ خود اس ملک کے اپنے آپ کو حامی اور اس ملک کے سربراہان کہنے والے وہ لوگ خود پارلیمنٹوں میں اس بات کا تقاضا کرنے لگے کہ دستور کو بدلو۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم اعلان کر رہے ہو کہ ہمارے ملک کا دستور صحیح نہیں ہے، تم ملک کے وفادار ہو کہ ملک کے غدار ہو؟ کن کی باتوں میں، کن نظریات کے اندر میں آ کر ہمارے دستور کے اوپر تم حرف اٹھا رہے ہو؟ یہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا جو لوگ تعجب کے ساتھ میں اس کو نظر لگ گئی ہے، اور دنیا کے ان گورے انسانوں کی اور انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی، کہ وہ جو ملک کا دستور تدوین ہوا تھا، ہم قدر کرتے ہیں اپنے ملک کے دستور کی کہ ان میں ہر ایک انسان کو اپنا حق دیا گیا تھا، اور یہ دستور جو بنا تھا نا، بنایا گیا تھا نا، دستور کے لکھنے والے اور دستور ہند کی تدوین کرنے والے، ظاہر میں تو وہ 2-4 کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ملک خواجہ خواجگان کا ہے تو خواجہ خواجگان نے دستور دیا اس ملک کو۔ حقیقت تو یہی ہے، کیا دیا ہے؟ اور یہ نظام ہوتا ہے اولیاء اکرام کا کہ کس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ جب دو جہاں کے مالک نے اس ملک کو، ہندوستان کو دیا ہے، تو کیوں کہ آج اس ملک کے چلانے کے لیے جب ضرورت پڑی تو اس ملک کا دستور اصل میں کنہوں نے دیا؟ یہ معمار نہیں ہے، مالک ہندوستان خواجہ خواجگان ہے، اور انہوں نے اس ملک کا، ورنہ جنہوں نے دستور کے اندر، دستور کے لکھنے والوں میں یا دستور کے بنانے والوں میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، اگر دوسرے رخ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو کسی نہ کسی صورت کے اندر میں اپنے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کے معاملے میں مخاصمت والی نظر آئیں گے نا۔ تو کیسے ممکن ہوتا تھا
یہ دستور بنانے والے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کے دستور کو اتنا اعلیٰ درجے کا کیسے بنا سکتے تھے؟ تو دستور کی ایک ایک دفعہ خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں پر بنا ہوا دستور نہیں ہے، بلکہ یہ دستور تو وہ کچھ غیبی نظام کا بنایا ہوا جو خواجہ خواجگان کا بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر تو عقل ہو تو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ کوئی ظاہری انسانوں کا نظام اور دستور نہیں تھا، بلکہ دستور کے دینے والے تو مالک ہندوستان خواجہ خواجگان تھے۔ تیار وہاں پر ہوا، دیا ان لوگوں کو گیا، اور اسی کی وجہ سے پھر اس ملک کی سالمیت اور ملک کو سونے کی چڑیا لوگوں نے کہا، اور یہ چیز جب کھٹکی ہے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یہودیوں کو، گوروں کو، اسرائیل کو، تو پھر انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ میں کیا کیا؟ اس ملک کے اس دستور کے خلاف میں نفرت کو یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور منافرت کے پیدا کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہاں کی پرسنالٹیوں کو خریدنا شروع کیا، اور یہاں کی قوموں کو خریدنا انہوں نے شروع کیا، اور خرید کر ان کو اپنے علاقوں کی لیبارٹریوں میں بلایا، اور بلا کر ان کی ذہن سازی کی، اور ذہن سازی کر کے پھر ہندوستان میں ان کو کپڑے پہنا کر، سوٹ و بوٹ پہنا کر بھیجا گیا، اور ان لوگوں نے آ کر، یہ تو ملک کا دستور تو یہ تھا کہ یہاں پر ہر ایک انسان کو، یہ ملک کے دستور میں جن لوگوں کے لیے دستور بنایا گیا، ان قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپس میں محبت اور ممتا کے اس سمندر میں رہنے والے ہندوستان کے اندر میں، کہ یہ تو انسان بلکہ یہ کتوں کو دودھ پلانے والے، سانپوں کو دودھ پلانے والے تھے، ان کے حقوق کو دیکھنے والی یہ قوم تھی۔ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہم خواجہ خواجگان کے ہندوستان سے ہماری نسبت ہے، اس کے لیے جو بات حق ہے اس کو بول کر رہیں گے۔ یہ دستور ہند تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ تو دستور ہند جس کی سلامتی کی وجہ سے آج ملک ہزاروں بد نظروں کی بدنظریوں کے باوجود امریکہ کے ایوانوں میں تشویش ہوتی ہے تو ہندوستان کی وجہ سے، اسرائیل کے نشانے پر ہے تو ہندوستان ہے، جو بھی ہے کہ پاکستان کے نشانے پر ہے تو ہندوستان ہے، چین کے نشانے پر ہے تو ہندوستان ہے، لیکن سوال ہمارا تم سے یہ ہے کہ پھر بچ کیسا رہا ہے یہ ہندوستان؟ اتنے نظر بد اور اتنے پڑوسی حاسدین اور دشمنوں کے ساتھ اپنی سرحدوں کو ملا ہوا، لیکن بچ کیوں رہا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے زبانوں سے، اگر تم اس پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، تو تم جن انگریزوں کو بھگایا تھا انگلینڈ کے، ان کی لائبریری میں جا کر ان کتابوں کے لٹریچر کا مطالعہ کرو۔ ایک قول لکھا تھا جس نے بڑی تحقیق کے ساتھ ہندوستان کے اوپر گہری حالات اور گہری نظر کو ڈالا، اور پھر اس نے اپنے والد سرائے کے پاس میں رپورٹ یہ پیش کی کہ ہم کیا کریں، اس ملک کو چھوڑ کر نہیں آتے تو ہم تو وہاں پر دفن ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ظاہری طور پر اسلحہ ہمارے پاس میں زیادہ ہے، اور ظاہری تخت و تاج ہمارے پاس میں زیادہ ہے، ریلوے کی لائنیں ساری کی ساری ہم نے پورے ملک پہ بچھا دی، اور بہت کچھ ہندوستان کو ہم نے ڈیولپ کیا، لیکن ہم ہندوستان میں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں کا سارا نظام ایک قبر کے ساتھ میں وابستہ ہے، وہ میرے خواجہ خواجگان کی قبر مبارک ہے۔ اے وہابیوں، اے ہندوستان کی تاریخ پر اپنی دادا گیری چلانے والوں، اور وہ قومیں تو بیچاری بھولی ہے، بھوتس ہے، بیچارہ ان کو کیا معلوم ہے یہ، لیکن تم کو تو معلوم ہے نا، یہ تم تو دیکھو اس تاریخ کو، اور حقیقت میں اس یہودی نے جو بات لکھی ہے اور لکھ کر رکھ دیا کہ کیا کرے کہ ہندوستان کا نظام حکومتوں کے ہاتھوں میں یا قوموں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس ملک کی باغ ڈور کو تو ایک صاحب مزار لے کر چل رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے ہم یہی بہتر سمجھے کہ ملک کو ان کے حوالے کر دینا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ خواجہ خواجگان کی ذات تھی، اور اس کے تجربات کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر بھی اپنے وقت پر پہنچا، اس کو بھی پتا چلا، اور یہی تجربات کرنے کے لیے کتنے نہیں پہنچے، لیکن خواجہ خواجگان نے یہ اشارات ان لوگوں کو دیے، لیکن بدنصیبی سے یہ وہ وقت ہے کہ انہی چوکھٹوں سے امت کو دور کر دیا گیا ہے۔ پھر کیوں ماتم کرتے ہو تم اپنی بربادی کا؟ اچھا تم نے ان چوکھٹوں سے اپنے رخ کو پھیر کر دین کی خدمت کے دعوے کر رہے ہو نا، تو پھر پورے مل کر ایک بابری مسجد کو بچا کیوں نہیں سکے؟ تمہارے مسلم فضلہ بورڈ کے قانون کے خلاف قانون بن رہے ہیں، دستور کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیوں پھر تمہاری حکومت جواب دے دیتی ہے وہاں پر؟ کیوں پھر اپنے بغلوں کو جھانکتے ہو؟ اب تو سمجھ جاؤ کہ جن کا ملک ہے
اس ملک کو ان کے قدموں میں ان کی چوکھٹوں پر ڈال دو اور خود ان کے پاس سے پہنچ جاؤ، تمہیں امان ملے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے ہندوستان کیا، ہم کدھر سے کدھر چلے گئے۔ مکہ المکرمہ کے اندر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت کہ آپ حافظ النسب تھے اور اہل مکہ اتنے علم و تدبر کے دل دادا تھے کہ وہ مہذب قومیں کہ اپنے قائد کو منتخب کرنے کے لیے بھی چلو انہوں بول دیے انہوں بول دیے چلو ان کو لاؤ، نہ ماشاءاللہ ویسوں کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ کسی قوم کے کسی قبیلے کے اگر قائد کو منتخب کرنا ہوتا تو اس کی صلاحیتوں کا پہلے امتحان لیا جاتا تھا، اور امتحان کی بنیاد پر بھولے شنکروں کو نہیں قبول کرتے تھے۔ جی ہاؤ جی ہاؤ جی ہاؤ بولنے والے کو، یعنی انگلینڈ میں پڑھ کے آیا اس کو آگے بڑھا دو، وہ نہیں، بلکہ اس کی ذاتی قابلیت کو دیکھا جاتا تھا۔ اور اس طرح سے کہ ایک قبیلے کے ایک سردار کے انتخاب کا جب وقت آیا تو ہر ایک کو بلا رہے ہیں اور بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اونٹ کی مینگنی کو سامنے رکھا اور رکھ کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ جتنے امیدوار تھے سردار بننے کے ان میں سے ایک ایک کو بلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اونٹ کی ایک مینگنی ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ یہ کس میدان میں ملی ہے اور یہ اونٹ کا مالک کون ہے اور یہ اونٹ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ کھیلو تماشا ہے قوموں کی قیادت۔ اچھا بیان کرنے والے دیکھا ماشاءاللہ، ارے کیا عالم صاحب کیا عالم صاحب، اے پیر اچھل اچھل کے بیان کر، کیا پیر کیا پیر، یہ نہیں ہے، اس کے اندر کی بصیرت اور علم بنیاد ہوتی ہے۔ آج علم تو بک رہا ہے، ہاں اہل قابلیت ہے وہ نیچے، کہ یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے جو مثال دی گئی تھی کسی زمانے میں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پتھر تیریں گے اپلیاں ڈوبے گی، اپلیاں ڈوب رہے ہیں، قابلیتوں کی بات کہاں ہے، صرف چیخنے اور چلانے والوں کا راج چل رہا ہے۔ تو پھر ایک ایک قبیلے کا جو بننے کا امیدوار سردار ہوتا وہ آ کر یہ کہتا کہ وہ پہنچ جاتا وہاں تک، پھر وہاں تک پہنچتا نہیں، بازو بیٹھو، تم قوم کی قیادت کے قابل نہیں ہو۔ پھر آخر میں انتخاب کس کا کہ وہ آدمی آتا، اس اونٹ کی مینگنی کو کہاں پر وہ ملی ہے اور کس اونٹ کی ہے، وہ اونٹ کون سے خاندان کا ہے اور وہ اس خاندان کا وہ اونٹ کا مالک کون ہے، ان ساری چیزوں کی جب اس نے شہادت اور گواہی دی تب اس کو منتخب کیا جاتا تھا قوم کا قائد۔ یہ قابلیتیں تھیں ان عربوں کے اندر میں، اور ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ اگر کسی انون آدمی عرب کے کسی قبیلے والے سے آپ کی ملاقات ہو جاتی تو پوچھتے کہ تم کس قبیلے کے ہیں، تو حافظ النسب تھے وہ آپ، کہ وہ ایک قبیلے کے کسی اپنے باپ دادا کا نام لیتا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 7-8 پشتوں تک کی اس کا سارا سب نامہ اس کے سامنے دوہرا دیتے تھے۔ کیا قابلیت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ تو اس لیے حق کے نظاموں کے لیے رب العالمین ڈمی کینڈیڈوں کو نہیں لاتا نظام کے لیے، بلکہ ویسے ہی قابل آدمیوں کو منتخب کرواتا ہے۔ اس لیے اپنے عقل و فہم اور فراست کے لیے بھی اپنے آپ کو جھونک دو ان لائنوں کے اندر میں، یہاں پر بھی نظاموں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کچھ حق کا کام لیا جائے تو اپنے سند پنوں کو توڑ دو، اپنی مجذوبیت کو ختم کر دو، عقل کے ساتھ میں فراست اور تدبر میں اللہ تعالیٰ سے بصیرت کو مانگو، رات کے اندھیروں میں اٹھو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس سے بصیرت ملتی ہے، دل کا نور ملتا ہے۔ اب یہ دل کا نور جب دل میں پیدا ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے تو تمہارے دل کی نورانیت تم کو ہزاروں میل دور تک بتائے گی۔ جب تمہارے اندر میں نورانیت پیدا ہوگی جب تم سے پھر خانقاہ محمدی کا کام لیا جائے گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام سے بھی ہم سے بھی کام لیا جائے۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہاں بھیجا؟ رب العالمین نے اپنے محبوب کے پاس سے بھیجا، اور بھیجا اس مقام کے آدمی۔ عرب یہ کہتے تھے نا جی بھئی دو جہاں کے مالک کے ساتھ دینے والے کون ہیں؟ بلال حبشی غلام ہیں، اور وہ فلاں قسم پرس ہے، اور تندست ہے، جاہل ہے، وہ یہ تو عام تانا دیا جاتا ہے نا، لیکن نہیں، وہاں سب سے پہلے جس ذات کو بھیجا گیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو، جو ایسے حافظ النسب تھے اور ایسی قابلیت اور کمالیت والے تھے کہ آپ اپنے اس منصب اور عہدے کے ساتھ میں جب دو جہاں کے مالک کے پاس آ کر ایمان کو قبول کیا تو پھر اس پر آپ کے اندر میں ہمت و استقامت یہ
کہ فوراً ایک لخت عزت کے سارے لباس اتر گئے اور ذلت کو اختیار کرنا پڑا اس درجے میں کہ مکہ مکرمہ کے اندر میں کعبۃ اللہ کے درجہ اپنے ایمان کا اعلان انہوں نے کیا، تو پھر وہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس مقام والا مانتے تھے، انہوں نے ہی نہیں کیا کہ اتنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی کہ کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر میں آپ غش کھا کر گرے ہیں، اور اتنا کہ بے ادبی کے جملے ہو جائیں گے کہ ان لوگوں ہی نے صرف اسلام کے اور دو جہاں کے مالک کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اتنا مارا ہے اور اتنا زیادہ وہاں پر ستایا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی روایت یہ ہے کہ سر کے بال کو اگر پکڑا جاتا تو ماروں کی کثرت کی وجہ سے بال ہاتھ کو آ جاتے تھے۔ عزت، ارے نہیں ہم ذرا بڑے خاندان کے لوگ ہیں نا جی، لوگ تانے دیں گے نا ہم کو خانقاہ والے، غوث و خواجہ والے، دیکھیے ایسی کی تیسی بے وقوف یہود و نصارہ کے مزاج کا ہے تو یہاں پر جو ذلیل ہو عزت کی چوٹیاں اس کو ملے گی، اور جو اپنی عزتوں کو دیکھ کر حق کے نظاموں سے منہ پھیرے گا وہ ذلیل سے ذلیل اور بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ عزت کے اس معیار پر زندگی گزارنے والے، لیکن فوراً کیا ہوا کہ دو جہاں کے مالک کا جب نسبت کا اعلان کیا تو وہی سرداران قریش نے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا، لیکن اس کے بعد میں آ کر یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں ایمان قبول کیا ہوں جس کی وجہ سے آپ میرا یہ حال ہوا، نہیں۔ رات کے اندھیرے کے اندر والدہ اٹھا کر اپنے گھر کو لے کے گئے، واقعہ مشہور ہے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں سید ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کو جو میرے آقا کے دو جہاں کے مالک کے ساتھ میں سب سے پہلے جو آگے بڑھ کر جنہوں نے قربانیاں دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا مقام یہ ہے کہ خود دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے کچھ نہ کچھ دے دیا ہوں، لیکن ابوبکر کا بدلہ قیامت کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ سے میں دلواؤں گا۔ اور کیا بدلہ دلوائیں گے مصطفیٰ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو؟ وہ مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا رب جانے۔ کہ والدہ نے بڑی تسلی دی کہ بیٹا بہت ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی والدہ والے کے لیے چلے گئے، امیدیں بیٹھی تھی ماں، ہوش آتے ہی تھوڑا سا دودھ پیالے میں لے کر کہ ابوبکر تھوڑا دودھ، کون اماں؟ اماں ہے ماں، تو لیکن میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ دو جہاں کے مالک لمحوں میں ایمان قبول کیا تھا نا کہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، اب میرے آقا سے محبت اور عشق کی بات کی جاتی تو مسخرہ پن کرتے ہیں، خالی نعتوں کا پڑھ لینا عشق سمجھتے ہیں۔ خاندانی مسلمان ہو کر حق سے کٹے ہوئے ہیں ہم، محبت نہیں ہے، مسخرہ پن ہے، محبت نہیں ہے، محبت تو سیکھو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ کس حالت کے اندر میں ہوش آتی والدہ شفقت کے ساتھ میں فرما رہی ہے کہ تھوڑا دودھ پی لے بیٹا، تو کہا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کا کیا حال ہے، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ تو والدہ نے کہا کہ میں معلوم کر کے آتی ہوں، دودھ پی لے۔ بولا کہ قسم ہے مجھے کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، اماں میری پہلے میرے آقا کی کیفیت کو معلوم کر، اس کے بعد میں دودھ پیوں گا۔ محبت کھیل و تماشا نہیں ہے، خالی میٹھے اور کھٹے کھانے میں محبت کا ثبوت نہیں ہوتا، اور صرف ظاہری زبان سے محبتوں کے اظہار پر محبت قبول نہیں کی جاتی، بلکہ محبت کا امتحان تو ناگواری کے حالات میں ہوتا ہے۔ والدہ نے دیکھا کہ ارے اگر میں لے کر جاؤں گی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو پھر راستے میں شریر لوگ، بہت رات ہو گئی، 2-2:30 بج گئے ہوں گے اس زمانے کے اندر میں، تو ام جمیل ہے غالباً ان کی والدہ کا نام، تو جا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جا کر دو جہاں کے مالک کے پاس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت خیریت سے ہے۔ جا کر کہا کہ میں دیکھ کر آئی ہوں، نہیں مجھے لے کر چلو، اسی کے بعد میں دودھ پیوں گا۔ محبتیں کچھ الگ ہوتی ہیں، معیار محبتوں کا کچھ الگ ہے۔ ہم بھی کس منہ سے کہے کہ ہم اپنے آقا کے دو جہاں کے مالک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، معاشق ہے؟ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے۔ محبت الفاظ سے نہیں ہوتی، محبت کھانے پینے سے نہیں ہوتی، محبت تو دل سے ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو والد محترمہ اٹھا کر دو جہاں کے مالک کی خدمت میں لا کر پیش کی۔
دو جہاں کے مالک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ ابوبکر تھوڑا سا دودھ پی لو، ماں کی تمنا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کے ہیں، رب آپ کا ہے، میں دودھ پی لوں گا تسلی کا باعث ہوگا، لیکن میں اس سے زیادہ خوش یہ ہوں گا کہ میری اماں جان کو بھی آپ ایمان دے دیجئے اور اسلام دے دیجئے۔ واہ کہ میری اماں جان آئی ہے میرے ساتھ میں، یا رسول اللہ پہلے ان کو کلمہ پڑھا دیجیے آپ، اس سے زیادہ میں خوش ہوں گا۔ اماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھیں، اور فوراً نہیں ہوئی۔ ہم نے کتنی کوشش کی حق کے ساتھ میں نظاموں کے جوڑنے کے لیے، ہم نے کہا کہ خانقاہوں کو لاؤ یا تمہارے پیر کے پاس میں لاؤ، خانقاہ محمدی کو لاؤ۔ ہم نے جو تم کو یہ کہا کہ جن سے تمہاری نسبتیں ہیں کسی بھی اولیاء کی چوکھٹ پر لے جاؤ ان کو، تم نے وہ کام کتنا کیا پورا؟ بلکہ ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے اولیاء کے ساتھ ان کی چوکھٹوں کے ساتھ میں انسانیت اور امت کو جوڑ دو۔ یہاں نے میں الرجی کہ بالکل کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں یہاں پر آنے کی، عمر بند نہ آنے دو، کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ ہر ایک کی تقدیر کے لیے اللہ کا نظام کہاں سے کن کا فیض ہوگا وہ جانے۔ تم اگر ہٹس کرو گے نہیں، خانقاہ کیوں اٹکاتے ہو یہاں پر؟ ایک دن کا پروگرام بناؤ، 2 دن کا پروگرام بناؤ، جاؤ اولیاء کے پاس ان کی چوکھٹوں پر جاؤ بڑے پہاڑ کو جاؤ، راجن شاہ ولی کے پاس میں جاؤ، تاج الاولیاء کے پاس میں جاؤ۔ کتنے اولیاء ہیں لیکن وہ بھی کتنا کر سکے جی؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد میں اس درجے میں کہ ہر حال میں اس وقت میں جبکہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ وہ جاہلہ والا ساتھ دیتے بھائی ان لوگوں کو ہوں گا وہ ممبئی کے کیڑے بن کے رہتے، نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قابل ترین آدمی مکہ مکرمہ کے، لیکن جب قبول کیے ہیں تو ہمیشہ دو جہاں کے مالک کے ساتھ میں رفیق رہے سفر و حضر کے اندر میں، حتیٰ کہ ان خاص موقعوں کے اوپر بھی کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں تسلی دیتے میرے آقا کے دو جہاں کے مالک کو، حالات کو برابر برداشت کرتے رہتے۔ شعب ابو طالب کی گھاٹی کے اندر میں جو کچھ بھی حالات آئے، مکے والوں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ نہیں، تو کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں، تو دو جہاں کے مالک کے لیے حالات، تو میں میرے لیے اچھے حالات کو میں منتخب نہیں کرتا، بلکہ میں بھی وہیں پر رہوں گا۔ اور آخر کار ہوا کہ مکے کی زندگی کے اندر میں وہ اتنے تنگ حالات ہوئے کہ انتظار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام کہ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت آپ کو کرنی ہے، تو یہ بات تو ہوگی نا، کیوں؟ دو جہاں کے مالک کی رب سنتا ہے، رب کی دو جہاں کے مالک سنتے ہیں، تو جا رہے ہیں۔ تو کیا معراج کے اندر میں جبرائیل امین ساتھ تھے تو پھر یہاں نہیں رہ سکتے تھے؟ ہجرت کے وقت میں بھی میکائیل ساتھ میں نہیں رہ سکتے تھے، فرشتے نہیں رہ سکتے تھے، اللہ کے بے شمار لشکر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن یہ سعادت رفیق ہجرت بننے کی، سفر ہجرت میں ساتھ میں رہنے کی کس کو ملی؟ میرے مصطفیٰ نے جن کو طے کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اشارہ فرما دیا، کسی کو نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی کے ساتھ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ حالات ایسے ہیں تو آپ لوگ ہجرت کر لیجئے، جدھر بھی جانا ہو چلے جائے، حالات نامساعد ہو گئے ہوں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا ہے، وہ اگر تیار رہنا، وطن چھوڑنے کے لیے، گھر چھوڑنے کے لیے، اور دو جہاں کے مالک کے ساتھ سفر کرنے کے لیے انتظار میں ہے، رات و دن، شب و روز، اس انتظار میں کہ کس وقت میں دو جہاں کے مالک کی طرف سے اشارہ ہو جائے اور ساتھ میں چلے، مکرمہ کو چھوڑے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ رات کے اندھیرے کے اندر کیا کیا، گھیراؤ کر لیا گیا تھا۔ دو جہاں کے مالک نے سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ امانتیں ہمارے پاس میں رکھی ہوئی ہیں اور ہم کو ہجرت کا حکم ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے بستر مبارک پر آپ استراحت فرمانا لگوا سکتے تھے نا؟ نہیں نا؟ کن کا انتخاب کیا؟ مولا علی کا۔ کیوں؟ کہ نور ایک تھا، گمانی نہیں ہو رہا تھا نور کے بستر پر۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟
امت کو جو جہاں کے مالک اس امت کو تیار کیا، اس امت کو حوالے کن کے کرنا ہے؟ وہ مولا علی کے حوالے کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تو ختم ہونے والا ہے خلافت کا، لیکن مولا علی یہ قیامت تک امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری میرے آقا دینے والے ہیں۔ اس کے لیے اپنا نائب اپنی حیات میں اپنی ذمہ داری اپنے بستر پر سلانا، اپنی مسند پر بٹھانا کس کو بولتے ہیں؟ مسند مصطفیٰ نہیں تھی وہ؟ مسند اور کنہوں نے بٹھایا؟ دو جہاں کے مالک نے۔ اب یہاں پر تھوڑا ادب کے ساتھ میں دین کے سنبھالنے کے لیے خلافت راشدہ کا نظام ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب امت نے کیا ہے، اور یہاں پر مسند پر بٹھانے کا انتظام میرے مصطفیٰ نے مولا علی کو کیا ہے۔ تو خلافت روحانی جو امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ مولا علی کے ذمہ ہے۔ شریعت اور دین کے سنبھالنے کے لیے تو خلافت راشدہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں پر سلا دیا مولا علی مشکل کو، اور دو جہاں کے مالک حضرت ابوبکر اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ چلو نکلو، نکل کر چلے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا مکہ مکرمہ کے باہر نکلے دبے ہوئے قدموں کے ساتھ۔ وہ ساری تفصیل ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل رمیتا اللہ، کہ تم نے وہ مٹی تھوڑی پھینکی، ہم نے پھینکائی تھی تمہارے ہاتھوں سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ہجرت کے واقعے میں۔ خیر جب نکل گئے وہاں سے کہ دیکھتے رہے گی، آنکھیں کھلی رہے گی، بند نہیں بھی آنکھیں، سب کی آنکھیں کھلی تاک میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان میں سے دو جہاں کے مالک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکل گئے اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا باہر نہیں نکلے، اس کا فرمایا کہ دو جہاں کے مالک یہ تو مجھے خدمت کا موقع ہے، مجھے چلو نا ساتھ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے نا، جائیں گے نا یہ اونٹوں پر سوار ہو کر یا ایسا ویسا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا، کیا مشورہ دیا؟ کہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، یہ لوگ اونٹوں کے پنجوں کے نشانوں سے پہچان لیتے ہیں کہ کہاں سواری گئی اور کس نسل کا اونٹ ہے، کیا ہے۔ تو ہم اونٹ بھی نہ کو کچھ بھی نہ کو، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بننے کی سعادت مجھے آپ دے دیجئے، آپ میری پشت مبارک پر سوار ہو جائیے، اور میں ہائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے کہ ساری کائنات اور قرآن پاک کے بوجھ کو ذات مصطفیٰ نے اٹھایا، اور ذات مصطفیٰ کو پشت مبارک پر سوار کرنے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کیا؟ تو کہا کہ نہیں، قدموں کے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کے انگوٹھوں پر پورا وزن لیا، پیر کے انگوٹھوں پر پورا وزن لیا، اور اس وزن پر دو جہاں کے مالک، ارے بابا مالک وزن کیا تھے؟ پھول تھے، وہ تو پھول تھے، وہ تو نور تھے، وہ نور کا وزن۔ لیکن کہنے والے شریعت پر حرف آ جائے گا، اس کے لیے ہم نہیں کھول رہے ہو بات کو۔ دو جہاں کے مالک وہ تو نور تھے، بشریت کی صورت میں آئے تو کبھی بشر نظر آئے، سیدہ نے کبھی آپ کو نور دیکھا اور کبھی دو جہاں کے مالک کی صورت میں دیکھا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا لمبا سفر اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے بل پر اور پیروں کے انگوٹھوں کے بل پر؟ لیکن سوچتے نہیں ہیں یہ لوگ، کہے تو دیتے ہیں، حوالے دے کر بخاری و مسلم کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ دو جہاں کے مالک تو پھولی پھول ہے، اور کیسا وزن۔ بات یہ ہے کہ سفر میں بوجھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ دو جہاں کے مالک کے نور کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر نورانی بن رہا تھا، اور بڑی آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر راستوں سے ہوتے ہوئے غار ثور پہنچے۔ اچھا، غار ثور میں ہی آپ کی منزل کیوں قرار دی گئی؟ آپ کی منزل وہاں پر کیوں؟ اس کی بھی یہ تھی کہ وہاں پر بھی ایک عاشق مہمان غار ثور میں انتظار کر رہا تھا، 700 برس تھے، 750 برس سے۔ ارے جہاں دیکھو تو وہاں پر تو عشق مصطفی، اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ سیکھو ان چیزوں سے، منزل حق خدا کی قسم صرف عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، دین دین نہیں، حج حج نہیں، شریعت شریعت نہیں، اسلام اسلام نہیں۔ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، منہ پر مار دیا جائے گا۔
غار ثور کے اندر میں کہا کہ ہاں اس غار مبارک کے پاس میں، آج بھی غار ثور کو بڑی عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا رہا، وہاں پر رکنا ہے، وہاں پر رکے جو کچھ بھی واقعہ ہوا، اور وہاں سے پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف میں جانے میں بہت دیر ہوئی۔ اب جانے میں دیر کیوں کروائی گئی، وہ بھی تو مسئلہ ہے۔ اس لیے پیاس پیدا کروائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بڑے انعامات دینے سے پہلے پیاس پیدا کرواتا ہے۔ دو جہاں کے مالک کے نعرے پاک کے مصطفیٰ کو سنبھالنے کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے ان کو عشق کے راستے پر، محبت کے راستے پر چلایا جاتا ہے۔ اگر خانقاہوں میں چلتے ہوئے اگر تمہارے اندر میں اور میرے اندر میں اگر اپنے محبوب کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کا بہانہ اگر نہیں ہو رہا ہے، صرف نعتوں کے پڑھنے میں خوش، نعتوں کے پڑھا دینے میں خوش، ارے نہیں رے بابا، یہ کام نہیں ہے، یہ تو بہت ہو رہے ہیں دنیا میں۔ یہاں پر تو ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے کہ پہلے وہ صفات کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں کوئی بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ قبولیت بعد میں دی جاتی ہے، پہلے قابلیت پیدا کروائی جاتی ہے۔ کہاں ہے ہماری تمہارے راتوں کی نیندیں کب اڑ رہی ہے، کب اپنے بستروں پر ہم بے چین ہو رہے ہیں کہ دو جہاں کے مالک کی زیارت ہو جائے، دو جہاں کے مالک کا معاملہ کیسے رہا ہوگا، کب ہم کو اپنے بستروں پر دو جہاں کے مالک یاد آتے ہیں، کب اپنے گھر کے اپنی اولادوں اور اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو تو اس وقت میں کب یاد آتے ہیں، بلکہ دل کے ساتھ میں ٹوٹ کے میرے آقا کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں گے۔ اس کے لیے درود پاک ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی ہے، اور پھر آپ کی نسبتوں پر اپنی جان اور مالوں کو قربان کرنا، آپ کی نسبت پر کوئی چیز ہمارے پاس میں آقا کی نسبت سے بڑھ کر خدا کی قسم نہ ہو، نہ بیوی، نہ بچے، نہ آل، نہ اولاد، نہ ہماری سہولت، نہ ہماری صحت، نہ ہماری بیماری، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، خدا کی قسم کوئی چیز اس سے آگے نہ ہو، بلکہ سب سے آگے تو آقا کی چاہت ہو۔ یہ ہے عشق کا راستہ۔ اس طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے رات یہ سب کچھ سفر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کی حاضری کی شان کے ساتھ میں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ واقعی ہوا۔ اس لیے اولیاء اکرام ان عاشقین کے ان عشق کے سارے انداز کو اپنے اندر میں ان کے ذریعے سے ان اصولوں کو اختیار کر کے وہ عشق مستوی کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی جھلک مل جاتی ہے ان کو تو پھر وہ اپنے میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر میاں مل جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ کیا ہوگی۔ یہاں کی منزل تو خدا کی قسم نے دو جہاں کے مالک کی ایک مسکراہٹ ہے، اور جن کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے نا، جیسے اولیاء اپنے قلب سے دنیا کو جب طلاق دے دیتے ہیں، رہتے ہیں دنیا میں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کراہیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ ہے دل کی طلاق۔ اور یہ اہل طریقت کے لیے دل کی طلاق دنیا کو اور دنیا کی محبتوں کو، خواہشات کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو جب تک طلاق نہیں دیں گے حلالی بنی رہ سکتے ہیں۔ سمجھ والی بات، طلاق دینا ہی پڑتا ہے، اور طلاق جو ہوتی ہے نا زبان سے نہیں بلکہ عارفین اور اہل اللہ اس طلاق کو دل کے ساتھ میں دے دیتے ہیں، پھر دل کے اندر میں چھوڑ نہیں دیتے، لیکن دل کراہیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ دنیا کی محبتوں کو، بیجا محبتوں کو جب طلاق دے چکے ہوتے ہیں تو دنیا ان کے پاس میں کراہیت کی چیز بن جاتی ہے۔ پھر دنیا کے آنے، دنیا کی خوشیوں پر بھی وہ خوش نہیں ہوتے، آؤ بھائی کر لو نمٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ، اس بات کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، مگر دل سے طلاق تو دینا پڑے گا۔ دنیا کی محبتوں کو، بیجا محبتوں کو، ان چیزوں کو جب تک طلاق نہیں دو گے طریقت کے قابل بنو گے نہیں۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا نا کہ ماتا قبل الیموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ کیا ہے یہ مرنے کا مطلب؟ یہی تو طلاق ہے، یہی تو طلاق ہے۔ رغبت کے ساتھ میں دل کے چھولے چھال کر دنیا کی خوشیوں میں نہیں لگیں گے وہ، بلکہ دل تو دو جہاں کے مالک کے قدموں میں ہوگا، نالے پاک مصطفیٰ میں ہوگا، غوث و خواجہ میں ہوگا، ادھر ہوگا۔ تو یہ ہے طلاق۔ یہ جب ہو جاتی ہے تو پھر رخ بدل جاتا ہے، اور پھر وہ طلاق کے دے دینے کے بعد میں بعض وہ ایسے معاملات کے اندر میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اب دنیا سے ان کو گھن ہو جاتی ہے اور دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ رب سے مانگ کر، میرے آقا سے اجازت لے کر، مولا علی کی مرضی سے پھر وہ لوگ
جذب کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جیسے ہفت اقلیم کے مالک سرکار تاج الاولیاء کی زندگی ہے۔ اب وہ جب حقائق کا راستہ کھل گیا تو اب کہاں دنیا کی طرف میں آئیں گے وہ؟ پھر وہ دیکھ نکو ذرا مشکل ہو جاتا نا، کیا کرنا چاہیے، چلو ہم دیوانے سمجھ کر ہم کو چھوڑ دو، اب ہم تمہارے کام کے نہیں رہے۔ اور پھر ان کو وہ عشق مصطفیٰ کا وہ نشہ چڑھ جاتا ہے کہ جس کے سامنے دنیا اور ہفت اقلیم بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سرکار تاج الاولیاء اس مقام پر، اعلیٰ مقام پر تھے، اور اتنے نوازے گئے کہ اولیاء کی نگاہوں سے اولیاء بنے ہوں گے، لیکن تاج الاولیاء سرکار وہ ہے کہ جن کی نگاہوں سے اولیاء کی کانیں بنتی ہیں۔ اس لیے اس بات کو طے کرنا ہے کہ ہم کو اپنی منزلوں پر پہنچنے کے لیے، آج کا دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا دن بھی تھا، اور آج ہی کا دن ایک طرف میں تو شریعت کے ہوش والوں کی وفات ہے، تو دوسری طرف میں تاج الاولیاء کی ولادت ہے۔ ایک طرف میں تو مدہوشی ہے اور ایک طرف میں تو ہوشی ہوش ہے، اور اس درجے میں ہوش سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے جو فرمانے لگے کہ سنو عمر، ہوش مت بیٹھ جاؤ، کہ بے شک دو جہاں کے مالک پردہ ہو چکے ہیں، اور اب اس ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر میں ہمتوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن ان آیت شریفہ کو مسجد نبوی کے منبر پر جب پڑھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ اسی دن آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد امت کو سنبھالنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احسان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو سنبھالنے کے لیے ابوبکر جیسے ذات کو لایا سامنے، کہ جو کیا کہے، کتنی ہمت کے ساتھ میں دین کی سپاہیانہ شان کے ساتھ میں میدان میں آئے، اور یوں فرمایا کہ دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے تو میں اکیلا نکل جاؤں گا، اگرچہ کہ دشمن مجھ پر حملہ کرے اور میری لاشوں کو کتے اور کولے کھینچ کر لے جائے تو میں برداشت کروں گا، لیکن دین میں نقصان کو برداشت نہیں کروں گا۔ انا حی، کہ میں زندہ رہوں اور دین میں نقصان ہو، یہ برداشت نہیں کر سکتا میں، یہ سپاہیانہ شان کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، جو اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا، اور دوسری طرف میں ان امانتوں کو سنبھالنے کے لیے یہ اولیاء اکرام کا نظام جو چلا، کہ حقیقت میں دین کی حفاظتوں کے حصار اولیاء ہی کے نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رات کو دین کے سپاہیوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کی عظمتیں عطا فرمائے، خلفائے راشدین کی عظمتیں ہمیں عطا فرمائے، پنجتن پاک کی محبتوں سے قلب کو منور فرمائے، دو جہاں کے مالک کی آخری مسکراہٹ زندگی کا مقصد ہم سب کو اور اہل خانقاہ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔